بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کر دیا کہ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا ختم نہیں کر سکتا۔ آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ سانحہ سوات میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیاست سے بالاتر ہو کر صورتحال کا ایمانداری سے جائزہ لینا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی استعداد کار میں اضافہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے دورے کے موقع پر خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ وزیر اعظم نے تعزیتی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ ایرانی قوم کی استقامت اور حوصلے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ نئے مالی سال کے آغاز پر معاشی استحکام کا نیا سنگ میل حاصل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز دن۔ 100 انڈیکس نے بلند ترین سطح کو عبور کر لیا۔ انڈیکس میں 2572 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 1,28,199 پوائنٹس پر بند۔ 44 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ وزیر اعظم کا اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچنے پر اطمینان کا اظہار۔ حکومتی پالیسیز پر کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد مضبوط ہو رہا ہے۔ حکومت ملک میں بہترین کاروباری ماحول کے فروغ اور سرمایہ کاروں کو مزید سہولتوں کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ نیا مالی سال معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ محمد شہباز شریف۔ علمی، ادبی، تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے قومی اداروں کی بندش یا ضم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انتہا پسندی سے پاک معاشرے سے ہی ہمارا حقیقی مثبت تشخص دنیا کے سامنے ابھرے گا۔ قومی اداروں کو مزید مضبوط، مؤثر اور کارآمد بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور عالمی قانون اور کثیر الجہتی اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم۔ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ پاکستان اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان تعاون پر اجلاس کی صدارت کرے گا۔ امن و سلامتی، تنازعات کے حل اور کثیر الجہتی عالمی نظام پر دستخط کی تقریبات پاکستان کی زیر صدارت ہوں گی۔ پاکستان فلسطین سہ ماہی کھلے مباحثے کی صدارت بھی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اسلام آباد اور 3 صوبائی ہائی کورٹس میں چیف جسٹسز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس عتیق شاہ کی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان کی چیف جسٹس بلوچستان اور جسٹس محمد جنید غفار کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری۔ FBR کی وصولیوں میں 26% اضافہ ریکارڈ۔ FBR میں ایمانداری کلچر کا فروغ ترجیح۔ مقرر کردہ اہداف حاصل کیے، کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال کہیں نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی اور چیئرمین FBR راشد لنگڑیال کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی زیر صدارت ضم شدہ اضلاع میں جرگہ نظام کی بحالی اور دیگر امور پر اجلاس۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی شرکت۔ قبائلی اضلاع میں مؤثر متبادل نظام انصاف کے فروغ پر غور۔ قبائلی ماہرین اور قانونی ماہرین مشاورت میں شامل کیے جائیں گے۔ پولیس پر انحصار کم، نچلی سطح پر انصاف کی فراہمی ضروری ہے۔ جرگہ سسٹم آئینی اور عدالتی ڈھانچے سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ ذیابطس سے بچاؤ کے لیے نیشنل ایکشن پلان درکار۔ ذیابطس روک تھام پروگرام کا مقصد 3 کروڑ 30 لاکھ آبادی کو بیماری سے بچانا اور آگاہی فراہم کرنا ہے۔ پاکستان ان 3 ملکوں میں شامل ہے جہاں ذیابطس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 68 لاکھ ڈالر مالیت کا 5 سالہ منصوبہ 2029 میں مکمل ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔
جنید اکبر صاحب کچھ پریشان ہیں اور شاید جو ذمہ داری ان کو دی ہے شاید وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. ان کو صرف رونا دھونا ہی ہے اور پھر بعد میں جا کے ٹی وی چینلز پر اپنی پارٹی کے بارے میں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگانے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں اور کسی اہل شخص کو موقع دیں. پی ٹی آئی رہنما آپس میں دست و گریباں، ناکامیوں کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. بیرسٹر سیف کی جنید اکبر پر سنگین الزامات، کوئی کام نہیں کر پا رہے، صلاحیت ہی نہیں ہے تو عہدہ چھوڑ دیں. جنید اکبر رونے دھونے کی بجائے کسی اہل شخص کو پارٹی قیادت کا موقع دیں. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف. پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، پاکستان کا سزا مکمل کرنے والے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ، ذہنی اور جسمانی طور پر معذور قیدیوں کے لیے خصوصی کونسلر رسائی کی درخواست، بھارت سے تمام زیر حراست پاکستانیوں کو کونسلر رسائی فراہم کرنے کا مطالبہ، بھارتی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی حفاظت اور فلاح و بہبود یقینی بنانے پر زور. قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں جون میں 5 بے گناہ کشمیری شہید. گزشتہ ماہ محاصرے اور تلاشی کی 214 کارروائیاں، 45 کشمیری گرفتار، 19 جائیدادیں ضبط. مقبوضہ کشمیر میں امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کی آڑ میں پابندیاں مزید سخت. بھارتی پولیس کا سری نگر میں پی ڈی پی کے احتجاجی مارچ پر دھاوا، متعدد مظاہرین گرفتار. سابق بھارتی بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کے گروپ کا مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا کے نام خط. اسرائیلی فوج کا غزہ میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری، مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے، مزید 62 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. ہسپتال، رہائشی مکانات اور خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا گیا. غزہ شہر میں امدادی مرکز پر بھی اسرائیلی فورسز کا حملہ، 13 فلسطینی شہید. شام پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم، صدر ٹرمپ کے پابندیاں ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط. مستحکم، متحد اور پرامن شام کے لیے اضافی اقدامات کر رہے ہیں. شام کے عوام کو خوشحال مستقبل تعمیر کرنے کے لیے حقیقی موقع دینا چاہتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو. شام کی جانب سے اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا خیر مقدم. اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب. اسلام آباد میں 80 ملی میٹر، راولپنڈی 70 ملی میٹر، جہلم میں 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ. بارش کے دوران نشیبی علاقوں اور نالوں کی مانیٹرنگ جاری. بارش کے بعد موسم خوشگوار. 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید بارشیں متوقع.